پوچھتے ہیں کہ نیا کام کس دن شروع کرنا زیادہ اچھا ہے؟ جیسے کہ کاروبار ہے یا دیگر کسی دکان یا مکان کی اوپننگ ہے، تو اس کو کس دن شروع کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، نیا کام چاہے وہ گھر کی اوپننگ کیوں نہ ہو یا چاہے دکان کی اوپننگ کیوں نہ ہو، یا اگر آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو دن کا جو تعین کرنا ہے چاہے وہ معاملہ کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی جائز اور خیر کے جو کام ہے اس کو کس دن شروع کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، آج آپ اس ویڈیو میں اس چیز کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، یوں تو تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معزز اور مکرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر دن کی اپنی اپنی ایک الگ فضیلت ہے اور اس کو کمال حاصل ہے، اور ہر دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن ہے۔ جیسے کہ 12 مہینوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ایسے ہی جو دن ہے وہ سارے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں۔ اب یہاں پر ہر دن کی ایک الگ فضیلت اور اس کو ایک الگ مقام حاصل ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے بدھ کا دن یعنی چہارشنبہ، اور اگر انگریزی اعتبار سے وینسڈے، یہ دن بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ما بدئ بشیء یوم الاربعاء الا تم، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا یعنی جس کا آغاز، جس کی اوپننگ بدھ سے ہو، چہارشنبے سے ہو، وینسڈے سے ہو، اور وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچا ہو۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کو وینسڈے یعنی بدھ کے دن اگر آپ اس کی شروعات کریں گے تو وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچتا ہو۔ وہ پایہ تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے جس کا آغاز بدھ یعنی چہارشنبہ وینسڈے کے دن جو ہے جس کی شروعات کی جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اس کے علاوہ امت کے جلیل القدر علماء درس و تدریس کے معاملے میں بھی اس حدیث پاک پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین جو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سبق کی جو شروعات ہوتی یعنی اگر تدریس میں اگر کسی کتاب کا آغاز کرنا ہوتا، کسی کتاب کو جو ہے شروع کرنا ہوتا، تو اس میں بھی آپ جو ہے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ جو ہے اس کو بدھ کے دن اس کا آغاز فرمایا کرتے تھے، اور اس بات پر یہ حدیث مبارکہ سے استدلال فرمایا کرتے تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی ابتدا چہارشنبے سے ہوئی ہو اور وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچا ہو، یعنی وہ پایہ تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے جس کا آغاز وینسڈے بدھ کے دن جو ہے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہر نیک کام کو بدھ کے روز پر موقوف کر دیا کرتے تھے۔ چہارشنبے کو کچھ خصوصیت یوں بھی حاصل ہے کہ بدھ کا یعنی چہارشنبہ وینسڈے کا وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے نور کو پیدا فرمایا ہے، یعنی نور کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ بدھ کے دن چہارشنبے کے دن ہوئی ہے۔ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور بدھ کے دن جو ہے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور یوں یہ دن کفار کے حق میں منحوس اور مومنوں کے حق میں مبارک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پیر، منگل اور بدھ کے دن 3 دن دعا فرمائی۔ بدھ کے دن 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان دعائے مصطفیٰ کو قبولیت کا صحرا عطا ہوا اور چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جب بھی کوئی اہم اور تکلیف دہ معاملہ پیش آتا، غمگین معاملہ پیش آتا، تو میں بدھ یعنی چہارشنبہ وینسڈے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان نفل نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرتا تو میری دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ چہارشنبے کا دن یہ بہت ہی مبارک، عظمت اور برکت والا دن ہے۔ کوئی بھی کام چاہے دکان کی اوپننگ ہو یا مکان کی اوپننگ ہو یا دیگر جو خیر کے جائز جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو آپ بدھ، چہارشنبہ، وینسڈے کے دن اس کی شروعات کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کام ضرور پایہ تکمیل تک پہنچے گا بھی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کام میں برکت بھی نازل فرمائے گا۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی شخص
جمعرات، جمعہ یا پیر کو بھی اگر آغاز کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کافی اکابر اور بزرگان دین کا عمل اس بات پر رہا کہ وہ خیر کا جو بھی کام ہوتا تھا اس کو چہارشنبہ وینسڈے کے دن اس کی شروعات کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔